بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 23واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ جب غزوہ بدر کا آغاز ہوا تو عربوں کی روایت کے مطابق کفار قریش کے لشکر سے 3 سردار باہر نکلتے ہیں، عتبہ اور شیبہ اور ولید بن عتبہ، اور دعوت مقابلہ دیتے ہیں کہ تم میں کوئی ہے اس قابل جو ہم سے مقابلہ کرے تو باہر نکلے۔ انصار سے 3 صحابی نکلتے ہیں تو کفار قریش کے جو سردار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہمیں اپنے ہم پلہ چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے مقابلہ کریں۔ تو یہ تینوں صحابہ کرام ان 3 کفار قریش کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہوتے ہیں، ان کی ٹانگ میں وار لگتا ہے اور اس کی وجہ سے غزوہ بدر سے واپسی کے سفر میں آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیں جنگ شروع نہیں کرنی، اور یہ کہ پہلے تیر برسانے ہیں اور اس کے بعد جب دشمن قریب آ جائے تو پھر تلواروں سے حملہ کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام ایسے ہی کرتے ہیں اور جنگ باقاعدہ شروع ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا تھا وہ وعدہ پورا فرما۔ اے اللہ، اگر آج یہ مسلمان ہار جاتے ہیں تو پھر اس دنیا میں تیری عبادت نہیں ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی دوران قرآن مجید کی آیات نازل فرماتے ہیں جس میں بشارت ہے کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں مدد کے لیے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں 1000 فرشتوں سے جو لگاتار چلے آئیں گے۔ پھر جب مارکہ جو ہے جنگ اپنے عروج کو پہنچتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھاتے ہیں اور کفار قریش کی طرف پھینکتے ہوئے کہتے ہیں شاہت الوجوہ، کہ یہ چہرے مسخ ہوں، اور ہر کافر کے منہ میں، اس کے ناک میں اور اس کی آنکھ میں اس مٹی کا کچھ حصہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات پہنچانے والی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے وہ مٹھی بھر مٹی پھینکی تو آپ نے نہیں پہنچائی بلکہ اللہ نے اس مٹی کو آگے تک پہنچایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، کہ اٹھو اور لڑو اس جنت کے لیے جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ تو یہ سن کے ایک صحابی ہیں حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اہل جنت میں سے ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم اہل جنت میں سے ہی ہو۔ تو وہ اس وقت کچھ کھجوریں کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا میرے جنت میں داخل ہونے کے لیے میں اتنا انتظار کروں کہ یہ کھجوریں ساری کی ساری کھاؤں؟ مجھے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ تو یہ کہہ کہ وہ کھجوریں وہیں پھینک دیتے ہیں اور دشمن پہ حملہ کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ کفار قریش کی طرف سے شیطان ابلیس بذات خود شامل ہوتا ہے اس جنگ میں، اور یہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آتا ہے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں تھے اور قریش نے آپ کے
سر پر انعام رکھا ہوا تھا 100 اونٹنیوں کا، تو یہ جو ہیں سراقہ بن مالک یہ آپ کے تعاقب میں آئے تھے اور آپ تک پہنچ گئے تھے اور آپ سے پھر ملاقات ہوئی اور مسلمان ہو کر واپس گئے۔ تو شیطان ان کی شکل اختیار کرتا ہے اور کفار قریش کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے شامل ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے فرشتوں کو تو واپس بھاگنا شروع کرتا ہے۔ مکہ کے کافر اس سے کہتے ہیں کہ سراقہ تم کہاں بھاگ رہے ہو، تم تو ہمیں جنگ کی ترغیب دے رہے تھے۔ تو وہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اس نے یوں کہا انی اریٰ ما لا ترون انی اخاف اللہ، کہ مجھے وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہہ کے وہ جنگ سے بھاگ جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں اپنی صف میں کھڑا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں اور بائیں 2 نوجوان لڑکے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو انہیں دیکھ کر مجھے اپنا آپ غیر محفوظ سا لگنے لگا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں طاقتور لوگوں کے درمیان کھڑا ہوتا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ جو دائیں طرف لڑکا تھا وہ کہتا ہے کہ چچا مجھے بتائیں کہ ابو جہل کہاں پہ ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھتیجے تمہیں ابو جہل سے کیا کام؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، خدا کی قسم اگر میں اسے دیکھ لوں تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں ابھی اس کی باتیں سن کے حیران ہو رہا تھا کہ جو بائیں ہاتھ پہ لڑکا تھا اس نے بھی مجھے یہی کہا کہ مجھے ابو جہل دکھائیں۔ اتنی دیر میں مجھے ابو جہل نظر آیا کہ وہ اپنے لشکر کے آگے آگے بہت ہی مغرور انداز میں چل رہا تھا۔ تو میں نے ان دونوں لڑکوں سے کہا کہ وہ ہے ابو جہل جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ تو یہ سنتے ہی انہوں نے اپنی تلواریں نکالیں اور اس کی طرف دوڑ لگا دی اور اس پر جھپٹ پڑے اور اسے گرا دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا تم دونوں نے قتل کیا ہے، تم میں سے ایک نے کیا ہے؟ تو دونوں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، دونوں اپنی اپنی تلواریں دکھاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ ہوتا دراصل یوں ہے کہ ان کے حملے سے ابو جہل گر جاتا ہے اور آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کا سر قلم کرتے ہیں اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں کہ ابو جہل قتل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کے فرماتے ہیں ھذا فرعون ھذہ الامہ، کہ یہ جو ابو جہل ہے یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اس جنگ میں بہت سے ایمان افروز واقعات ہوتے ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کو قتل کرتے ہیں۔ یہ امیہ وہی ہے جو مکہ میں حضرت بلال کو تکلیفیں پہنچاتا تھا، ایذا دیتا تھا، مکہ سے باہر لے جا کے گرم ریت پہ لٹا دیتا تھا، آپ کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیتا تھا اور مارتا تھا کہ آپ دین سے پھر جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے سگے ماموں کو قتل کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کے جو سپہ سالار ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی ان کے سگے بھائی ابو عزیز کو باندھ رہے ہیں، قید کر رہے ہیں۔ تو وہ انصاری صحابی سے کہتے ہیں کہ اس کو کس کے باندھو کیونکہ اس کی ماں بہت امیر ہے، اس کے بدلے میں تمہیں بہت پیسے ملیں گے۔ تو ابو عزیز جو حضرت مصعب بن عمیر کا بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تم اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اس سے کہتے ہیں کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، یہ انصاری صحابی جو ہے یہ میرا بھائی ہے، اور یہ جو دین کا رشتہ ہے ہمارے اس خونی رشتے سے کہیں زیادہ طاقتور اور گہرا ہے۔ جنگ ختم ہوئی تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں سے 14 شہید ہوئے ہیں اور کفار قریش میں سے 70 قتل ہوئے ہیں اور 70 ہی قید ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جو کفار قریش کے مقتولین ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ تم ایک نبی کے بدترین خاندان والے ہو، تم نے مجھے جھٹلایا اور لوگوں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور لوگوں نے میری مدد کی، تم نے مجھے نکال دیا اور لوگوں نے مجھے پناہ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ ان ساری لاشوں کو بدر کے ایک کنویں میں ڈال دیا جائے، اور جو قیدی ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تو صحابہ کرام خود کھجور کھاتے ہیں، کھجور پہ گزارا کرتے ہیں اور قیدیوں کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو لے کے مدینہ پہنچتے ہیں تو صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو صحابہ کرام کے جو مشورے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مشورہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ صحابہ کا ایک گروہ ہے، ان کا ہے کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو قیدی ہیں آپ کے خاندان والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمارے قبیلے سے ہیں، قریش کے لوگ ہیں، آپ انہیں یا معاف کر دیں یا جرمانہ لے کے چھوڑ دیں۔ دوسری رائے جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے اور ان کے ہم خیال صحابہ کرام کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، قتل کیا اور ہمیں اپنے وطن سے، مکہ سے نکالا، ان سب کو عبرت ناک سزا دیں، ان سب کو قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہ دوسروں کے لیے بھی عبرت ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے پسند آتی ہے اور آپ بعض قیدیوں سے جرمانہ لے کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں، بعض قیدیوں کو اس شرط پہ آزاد کرتے ہیں کہ وہ مسلمان بچوں کو تعلیم دیں گے، اور بعض قیدیوں کو احسان کرتے ہوئے انہیں بغیر جرمانے کے ہی رہا کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نازل ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں نازل فرماتے ہیں ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ وہ قیدی جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا اور بغیر جرمانے کے انہیں چھوڑ دیا، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کے شوہر تھے۔ ہوا یوں کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو ایک ہار دیا تھا تحفے میں۔ حضرت زینب نے وہی ہار ابو العاص کی رہائی کے لیے بھیج دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بطور جرمانے کے قبول کر لیں گے اور ان کے خامند کو رہا کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ آپ کی مخلص بیوی مرحومہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہار ہے، اور آپ کو یاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے صحابہ سے اجازت لی کہ اگر وہ اجازت دیں تو ابو العاص کو بھی بغیر جرمانے کے آزاد کر دیا جائے اور یہ ہار بھی واپس کر دیا جائے۔ صحابہ نے اجازت دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو اس شرط پہ آزاد کیا کہ وہ مکہ واپس جا کے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیج دیں گے۔ ابو العاص نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیا۔ ناظرین، غزوہ بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کی ہے، سورہ انفال۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک تبصرہ ہے پوری غزوہ پہ۔ یعنی اگر آپ اس سورت کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف کر رہے ہیں کہ جب قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو جنگ میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ غیب سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے
اگر وہ اللہ پر توکل کریں، فرشتوں کا نزول اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کی حکمت اور اس کے اغراض و مقاصد پر بات ہوتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے کچھ احکامات نازل فرماتے ہیں۔ زمانہ جنگ اور زمانہ امن کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ قوانین وضع کیے گئے ہیں اس صورت میں۔ اور پھر مدینہ کے جو یہودی ہیں، جو مشرکین ہیں اور جو منافقین ہیں، ان کے لیے ایک فصیح و بلیغ تقریر کی گئی ہے کہ وہ اسلام کی حقانیت کو پہچانیں اور اسلام میں جو ہدایت دی گئی ہے اس کو قبول کریں۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست کے حوالے سے کچھ قوانین وضع کیے ہیں کہ ان لوگوں میں ہم فرق کریں گے، وہ لوگ جو اسلام لانے کے بعد ہجرت کرتے ہیں اور مدینہ میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت نہیں کرتے بلکہ اپنے اپنے قبائل میں ہی رہتے ہیں۔ ان میں اور ان کے بارے میں جو قوانین ہیں ان میں فرق کیا گیا ہے۔ اس غزوہ کے بعد سن 2 ہجری میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ اور زکوٰۃ فرض کی، اس کی فرضیت کے حوالے سے قرآن مجید نازل ہوتا ہے، اور سن 2 ہجری میں ہی مسلمانوں نے پہلی عید منائی، یعنی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر ہوتا ہے، اور اس کے فوراً بعد 13 دن کے بعد رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، شوال شروع ہوتا ہے۔ تو پہلی عید الفطر مسلمان مناتے ہیں، اور غزوہ بدر کی جو فتح ہے اس کی بھی خوشی ہے، اور پھر عید الفطر منانے کی خوشی ہے، تو مسلمانوں کی جو خوشی ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے۔ بس ایک غمگین خبر اس میں ہمیں ملتی ہے، جیسے کہ ہم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں غزوہ بدر کی فتح کی خبر پہنچی مدینہ میں، اس وقت ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں، ان کو دفن کر کے ہم ان کے قبر کی مٹی برابر کر رہے تھے، یعنی یہ اس میں ایک غمگین خبر ہے۔ ناظرین، غزوہ بدر کے بعد جو اہم ترین غزوہ ہے وہ غزوہ احد ہے، جو غزوہ بدر کے 1 سال بعد لڑی گئی، لیکن اس 1 سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غزوات لڑے ہیں اور کئی فوجی مہمات بھیجی ہیں، اور مدینہ کے اندر بھی یہودیوں کی کئی سازشوں کا مقابلہ کیا ہے۔ وہ کون سے غزوات تھے، وہ کون سی فوجی مہمات تھیں، اور وہ کون سی سازشیں تھیں جو یہودیوں نے اس سال میں کیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سازشوں کا کس طرح قلع قمع کیا، وہ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں تفصیلاً بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔